أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا یا ایہا الناس، اے پورے کائنات کے انسانوں، اتقو ڈرو، ربکم اپنے اس رب سے، الذی خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدۃ ایک ہی جان سے، وخلق منہا اور اسی نفس سے پیدا کیا، زوجہا اس نفس کی بیوی کو، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء اور پھیلا دیے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں، واتقوا اللہ الذی ڈرو اس اللہ سے، تساءلون بہ کہ تم سوال کرتے ہو ایک دوسرے سے، بھی اس کے نام سے یا اس کے واسطے سے، والارحام اور رشتوں کے توڑنے سے ڈرو، ان اللہ کان علیکم رقیبا کیونکہ اللہ تمہارے اوپر نگران کھڑا ہے۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے قرآن کریم کی 3 صورتیں پائے تکمیل تک پہنچ گئی ہیں، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی مہربانی سے، اس کی توفیق سے ہم قرآن کریم کی 4تھی صورت بالترتیب الحمدللہ اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ نساء قرآنی ترتیب سے 4 نمبر کی آیت ہے، اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے 92 نمبر پہ یہ نازل ہوئی ہے۔ یہ سورہ ممتحنہ جو 28ویں سپارے میں ہے، اس کے بعد اور سورۃ زلزال سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ سورت کا امتیازی حیثیت اس سورت کی ماقبل صورتوں کے ساتھ اس میں مشترک کیا ہے، اور اس سورت کے اندر امتیازی طور پہ الگ چیز کیا ہے۔ تو سورہ بقرہ، سورہ آل عمران میں 4 مسائل ایک جیسے ہیں۔ سورہ بقرہ میں مسئلہ توحید کا بھی ذکر ہے، سورہ آل عمران میں بھی ہے۔ سورہ بقرہ میں مسئلہ رسالت کا بھی ذکر ہے، سورہ آل عمران میں بھی ہے۔ سورہ بقرہ میں مسئلہ جہاد اور انفاق کا بھی ذکر ہے، اور سورہ آل عمران میں بھی ہے۔ سورہ آل عمران میں امور انتظامی نہیں ہے، سورہ بقرہ میں امور انتظامی ہے، اور سورہ آل عمران میں صرف زیادہ تر امور انتظامی ہے، نظام کا ذکر ہے، تنظیم سازی ہے۔ سورہ بقرہ
اور سورہ آل عمران سے یہ صورت اس لیے ممتاز ہو جاتی ہے، وہاں اصالتاً اور بالذات مسئلہ توحید اور رسالت کو بیان کیا گیا ہے۔ انتظام دونوں صورتوں میں اگر کہیں ذکر آئے سورہ آل عمران میں بہت تھوڑا ہے، سورہ بقرہ میں کچھ زیادہ ہیں، وہ ضمنی طور پہ آئے ہیں۔ اصل موضوعات ان دونوں صورتوں کی توحید کے مسائل اور رسالت کے مسائل تھے۔ اس صورت کا اصل موضوع جو ہے وہ تنظیمی امور، انتظامی امور، لوگوں کے معاملات اور مسائل ہے جو انسانوں کی زندگی سے متعلق ہے۔ نظریات اور عقائد پر اس میں تھوڑی بہت بحث ہے، جو چونکہ لازمی ہے، نظریے اور عقیدے کے بغیر اعمال قابل قبول نہیں ہیں، اس لیے یاد دہانی کے طور پہ احکامات ذکر کرنے کے بعد جو ہے مسئلہ توحید و رسالت کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ سورہ نساء کس دور میں نازل ہوئی ہے تو اس کا کوئی اصولی اور قانونی طور پہ کوئی بات یہ کہہ دی جائے کہ یہ صورت پوری کی پوری صورت اس زمانے میں یا اس وقت میں نازل ہوئی، یہ ناممکن ہے۔ البتہ اس کے احکامات پہ اور اس کے اندر جو خطابات آئے ہیں ان خطابات پہ غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صورت کس زمانے میں کچھ قیاس اور اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ ابتدائی 3 رکوعات میں وہ احکامات بیان کیے جا رہے ہیں جو یتیموں اور مسکینوں اور بیواؤں سے متعلق ہے، اور سورہ بیواؤں کا اور یتیموں کا مسئلہ ریاست مدینہ میں کب کھڑا ہوا؟ جب جنگ احد کے اندر 70 حضرات صحابہ کرام شہید ہوئے، تو ان 70 لوگوں کے بیواؤں کا مسئلہ بھی کھڑا ہوا، ان کی یتیموں کا مسئلہ بھی کھڑا ہوا، ان کی وراثت کا مسئلہ بھی کھڑا ہوا۔ تو اندازہ یہ لگتا ہے کہ ابتدائی 3 رکوعات جو ہیں جن میں زیادہ تر احکامات ہیں کس کے؟ میراث کے، یتیموں کے متعلق، یہ جنگ احد کے بعد کے حالات میں نازل ہوئی ہے۔ اس طرح اس صورت کے اندر مسئلہ جو ہے وہ صلاۃ خوف کا، یہ غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر ہوا ہے اور وہ 4 ہجری کے اندر ہوا ہے، تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ صورت کا وہ حصہ 4 ہجری میں نازل ہوا ہے۔ اسی طرح یہاں تیمم کا بھی حکم ہے، تو تیمم جنگ احد کے بعد کے حالات میں، تو اس کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ جو ہے نا اس زمانے میں نازل ہوئی۔ 15ویں رکوع کے اندر کچھ احکامات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی احد کے آس پاس کی کسی زمانے میں نازل ہوئی ہیں۔ تو اس طرح یہ سورت کا زمانہ نزول جو اس سورت کا ہے وہ یوں لگتا ہے کہ سن 3 ہجری جب احد ہوا ہے اس کے بعد، اور سن 4 ہجری کے آخر یا 5 ہجری کی ابتدا کے درمیان یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ سورت نے جو بنیادی طور پہ مسائل بیان کیے ہیں وہ اصل میں یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں اور مدینہ کی ریاست آپ نے قائم کی ہے، تو اس کے قیام کے فوراً بعد اگلے سال آپ کو ایک جنگ لڑنی پڑ گئی، اس کے بعد پھر ایک اور جنگ آپ کو لڑنی پڑی تیسرے سال میں، اور تیسرے سال میں جو جنگ آپ نے لڑی جس کا کافی تفصیلی بیان سورہ آل عمران میں ہو گیا، وہ جنگ جو آپ نے لڑی تو اس میں آپ کو شکست ہو گئی، اور شکست کے بعد کے حالات ایسے ہو گئے کہ آپ کو مٹانے کے لیے اور آپ کو ختم کرنے کے لیے اور آپ کے اس سسٹم کو بٹانے کے لیے ہر طرف سے دشمن جو ہے ان میں ہمتیں بڑھ گئیں۔ وہ اگرچہ
چاہے وہ باہر کے قبائل تھے، چاہے وہ مدینہ مکہ کی مضبوط قوت اور طاقت تھی، چاہے وہ اندرونی طور پہ مدینہ کے اندر رہنے والے منافقین تھے یا مدینہ کے اندر رہنے والے اہل کتاب تھے، یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا۔ ان حالات میں آپ کے سامنے جو بنیادی چیزیں ہیں وہ تین بنیادی چیزیں آپ کے سامنے اس وقت مدینہ منورہ کے اندر جنگ احد کے بعد کے حالات میں آپ کے سامنے ہیں۔ نمبر ایک، مدینہ میں جو نئی ریاست قائم پذیر ہوئی ہے اور اسے ابھی استحکام حاصل نہیں ہوا، وہ مضبوط اور مستحکم صورتحال اختیار نہیں کر پائی ہے کہ آپ کو جنگ میں شکست ہو گئی۔ اس میں اپنے افراد، اپنے لوگوں کا نظم و ضبط کیسے رکھنا ہے، انہیں کیسے ترتیب سے رکھنا ہے، ان کی تربیت کیسے کرنی ہے، اور ان کے مسائل، ان کے اندرونی انٹرنل جو معاملات ہیں ان کو کیسے حل کرنا ہے، ایک چیلنج یہ ہے۔ دوسرا چیلنج یہ ہے کہ مخالفین کا راستہ کیسے روکنا ہے، اور تیسرا چیلنج یہ ہے کہ مخالفین کی تو یہ جہد اور کوشش ہے کہ اسلام کا یہ ٹمٹماتا ہوا چراغ بجھ جائے، لیکن آپ کی ترتیب اور آپ کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ ان کے علی الرغم آپ کی یہ دعوت جو ہے نا پوری دنیا کے اندر پھیل جائے۔ یہ تین بڑے چیلنجز ہیں آپ کے سامنے جنگ احد کے بعد۔ مسلمان جو کیا ہو گئے، غیر منظم ہو گئے ہیں، مسائل پیدا ہو گئے ہیں، یتیموں کے اور بیواؤں کے بنیادی طور پہ مسائل کھڑے ہو گئے ہیں، ان کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، مسلمانوں کا آپس کا نظم و ضبط کیسے رکھنا ہے، اور اسی طرح جو ہے مخالفین کی مخالفت کو کیسے روکنا ہے، ان کا راستہ کیسے روکنا ہے، اور ان کے مخالفت کے باوجود دعوت اسلامی کو کیسے دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا ہے۔ یہ تین بنیادی باتیں تھیں جس پر اس صورت کے اندر اس کے لیے ترتیب دی گئی۔ پہلا مسئلہ جو ہے اس کو یوں مرتب کیا گیا کہ یتیموں کے حوالے سے احکامات دیے، مسکینوں کے حوالے سے، بیوہ عورتوں کے حوالے سے وراثت کے احکام، یہ ترتیب کے ساتھ آپ کو بتلا دیے گئے، اور پھر ریاست کو مستحکم اور مضبوط رکھنے کے لیے غلط پروپیگنڈوں کے اوپر نظر نہ رکھنے کی ہدایات کی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے اس صورت میں کہ لوگ آپ کے پاس خبریں لائیں گے، پروپیگنڈے کریں گے، سازشیں کریں گے، اس کو جب تک آپ ذمہ داران کے جو ہے حوالے نہ کر دیں، ذمہ داران کے کان سے ان کو نہ گزار دیں، اپنے طرف سے اس کو پھیلانا یا اس کی اشاعت کرنے کی روک تھام کا حکم دیا گیا، تاکہ پروپیگنڈوں کے ذریعے اس ریاست کو جو نقصان ہو سکتا ہے اس سے بچا جا سکے۔ اسی طرح آپس کے اندر اخوت اور بھائی چارگی کے اوپر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، صلہ رحمی کے اوپر جو ہے وہ ابتدائی صورت ہی سے اس پر زور دیا گیا تاکہ مسلمان آپس کے اندر آپس کی چپقلشوں کا شکار ہو کر اس ریاست کے لیے نقصان دہ ثابت نہ ہو۔ دوسرا معاملہ جو ہے اس کو یوں ہینڈل کیا گیا ہے اس صورت میں، اس کی ہدایات ہیں کہ قبائل کے ساتھ معاہدات ہیں، دوسرے مسائل ہیں، ان کو جو ہے یہاں اجاگر کیا گیا اور اس کے حوالے سے ہدایات دی گئی ہے، اور مشرکین منافقین کے ساتھ معاملات اور خصوصاً قبیلہ بنو نذیر کے ساتھ آخری وارننگ دی گئی ہے کہ آپ لوگ سدھر جاؤ، مسلمان ہو جاؤ، ورنہ تو ہم تمہارے چہروں کو بگاڑ کر رکھ دیں گے۔ یہ آخری دھمکی ہے، یہ قبیلہ بنو، اور پھر اس کے بعد ان کا اخراج ہوا ہے، مدینہ سے ان کو نکال دیا گیا ہے۔ اس طرح جو ہے منافقین کے ساتھ بھی معاملات، صحابہ کرام پریشان ہیں، کیا کریں، آتے ہیں سلام بھی کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں، اٹھتے بھی ہیں، بیٹھتے بھی ہیں، اوپر سے مسلمان ہیں، اندر سے کافر ہیں، ان کا کیا حل کریں؟ اس کے تمام طبقات جو منافقین کے تھے ان کا حل بتلایا گیا مختلف اندازوں سے، وہ بھی انشاءاللہ صورت کے اندر آتا رہے گا، یہ باتیں آپ کے ذہن میں رہیں۔ پھر تیسرا جو معاملہ تھا یعنی دعوت و تبلیغ کا، اس کا بھی انتظام کیا گیا، اور دعوت پھیلانے کے لیے اہل کتاب کے دونوں گروہ یعنی یہودیوں اور جو ہے عیسائیوں
اور اسی طرح مشرکین مکہ، تینوں جو مد مقابل گروہ تھے ان کے نظریات اور عقائد کا ذکر کر کے ان کے اوپر رد کیا گیا ہے اور ان کی گمراہی سے بچانے کی تلقین اور تدبیر بتلائی گئی ہے۔ یہ سورت کا مختصر سا خلاصہ ہے۔ بنیادی طور پہ اس سورت کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے کے اندر جو ہے احکامات ہیں، سارے احکامات ہیں، 14 احکامات ہیں عوام کے لیے، رعیہ، عوامی مسائل کو حل کرنے کے لیے، اور آپ یوں سمجھیں کہ تدبیر منزل اور معاشرت کے بنیادی مسائل، گھر کا نظام کیسے سنبھل جائے اور معاشرے کا ماحول کیسے درست رہے، اس کو بگاڑنے سے بچانے کے لیے جو ہے 14 احکامات تسلسل کے ساتھ مسلسل بیان کیے گئے۔ اس کے بعد مسئلہ توحید کا ذکر ہے کیونکہ وہ بنیادی ہے، اور پھر کچھ زجریں ہیں۔ اس کے بعد 11 احکامات ہیں کس میں، دوسرے حصے میں، وہ راعی کے لیے ہیں، حکمرانوں کے لیے کیا کیا معاملات کرنے، حکومت بنانی کیسے ہے، پھر چلانی کیسے ہے، اس کے لیے ترتیب سے جو ہے 11 احکامات اس صورت کا حصہ ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد بھی مسئلہ توحید کے اوپر بحث کی گئی ہے، اور تبصرہ ہے 2 احکامات پر رعیت کے اور 1 حکم راعی کے اوپر۔ اس طرح یہ صورت پائے تکمیل تک پہنچے گی۔ تو آغاز اس صورت کا ماقبل کے ساتھ ربط اس صورت کا یہ ہے کہ پہلے 2 صورتوں میں، پہلی صورت جو تھی سورہ بقرہ، اس میں یہودیوں کی اصلاح تھی، زیادہ تر خطاب یہودیوں سے تھا، اور دوسری صورت میں زیادہ تر خطاب عیسائیوں سے تھا۔ اس صورت میں زیادہ تر خطاب جہالت کے خلاف ہے، مسئلہ یعنی مدینہ منورہ میں یا پوری دنیا کے اندر جو جاہلانہ رسومات تھیں، یہودیانہ رسومات، عیسائیانہ رسومات اور اب جاہلانہ رسومات، ان تینوں کی اصلاح کی گئی ہے۔ تو سورہ بقرہ میں یہودیت کے اندر جو رسومات اور رواجات تھی، جو ایسی چیزیں جو شریعت کے خلاف تھی اور وہ کرتے تھے، اس کی اصلاح کی گئی ہے۔ یہ آل عمران میں عیسائیت کے اندر جو مسائل اور احکام تھے جو شریعت کے خلاف تھے، ان کے اوپر بحث کی گئی، اور سورہ نساء میں مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں یا عرب کے اندر جہاں بھی جاہلانہ رسوم اور رواجات تھی، ان کی اصلاح کی گئی۔ گویا کہ سورہ آل عمران، سورہ نساء میں پورے عالم کی اصلاح ہے۔ جاہلانہ رسم چاہے یہودیوں میں ہو، چاہے عیسائیوں میں ہو، چاہے مسلمان میں ہو، چاہے ہندوؤں میں ہو، جہاں بھی ہو، جاہلانہ رسوم چھوڑ کر اسلام اور شریعت کے مطابق چلنے کا حکم دیا گیا۔ اس لیے خطاب کیا ہے؟ یا ایھا الناس سے ہے۔ یا ایھا الناس پوری انسانیت کو مخاطب کیا گیا ہے کہ یہ رسومات پوری انسانیت کے لیے ناسور ہیں اور نقصان دہ ہیں، لہذا ان سے بچیں۔ آگے تفصیل انشاءاللہ کل چلیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کریں۔